آئیے 16واں اعتراض سنتے ہیں۔ سوال نمبر 16، یہ جو آخری کاتب وحی میں نے گنوائے، عبداللہ بن سعد ابن سرا ابتدائی کاتبین وحی میں سے تھے، انہیں جب علیم حکیم لکھوایا گیا تو انہوں نے چیک کرنے کے لیے اسے حکیم علیم پڑھ کر سنایا، بتایا گیا ٹھیک ہے۔ اس پر عبداللہ اسلام چھوڑ کر واپس مکہ چلے گئے۔ فتح موقع کے اوپر ان کے قتل کا خصوصی حکم صادر ہوا۔ حضرت عثمان غنی کی سفارش پر ان کی جاں بخشی بھی ہوئی اور وہ ان کے دور میں مصر کے گورنر بھی بنے۔ اگر ایک عام کاتب وحی قرآن مجید میں ڈسکرپنسی تلاش کر سکتا ہے تو کیا یہ خدا کا کلام کہلایا جا سکتا ہے؟ جناب، کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 42 ہے، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ان میں سے صرف ایک ایسے کاتب وحی ہیں جنہیں اس بات نے مرتد ہونے پر مجبور کر دیا۔ صرف ایک ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کیا۔ اور پھر کیا یہ کتابت وحی اتنا پوشیدہ عمل تھا کہ ایک کاتب جو لکھتا دوسرے کو معلوم ہی نہ ہوتا؟ اب اس روایت پر گفتگو کرنے سے پہلے جو موصوف نے ذکر کی ہے، ذرا ایک بنیادی بات دوبارہ سمجھ لیجیے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہر روایت کو آپ نے 2 طریقوں سے پرکھنا ہوتا ہے، نمبر 1 سند کے اعتبار سے، اور نمبر 2 متن کے اعتبار سے۔ اگر سند یعنی کہ چین آف نریٹرز ناقص ہے تو روایت مقبول نہیں ہوگی، ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ یوں ہی اگر ٹیکسٹ یعنی کہ متن پر اعتراض ہو تو بھی روایت مقبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات، یہ روایت جو موصوف نے ذکر کی ہے کسی بھی مستند ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے، صرف تفسیری مواد میں ہے۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ روایت کہاں کہاں تحریر کی گئی ہے۔ تفسیر قرطبی میں، تفسیر بیضاوی، تفسیر طبری۔ اب ذرا ہماری پہلی بات کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اگر سند میں نقص ہو تو روایت نامقبول ہوتی ہے، تو جان لیجئے کہ تفسیر قرطبی اور تفسیر بیضاوی میں سرے سے سند ہی مذکور نہیں ہے، سند وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جب سند میں عیب ہو تو روایت نامقبول ہوتی ہے، یہاں تو سند ہی غائب ہے، تو آپ اسے دلیل کے طور پہ پیش کیسے کر سکتے ہیں؟ رہی تفسیر طبری، تو اس کی پہلی روایت میں حجاج راوی نامعلوم ہے، کون ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب راوی مجہول ہوتا ہے تو روایت نامقبول ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جب راوی کو اس کے حالات کو جانتے ہی نہیں تو پھر اس کی روایت کو قبول کیسے کریں گے؟ دوسری روایت جو تفسیر طبری میں آئی ہے اس میں ایک راوی سدی ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، انہیں متروک الحدیث بھی کہا گیا ہے، انہیں متحمم بالکذب بھی کہا گیا ہے، لہٰذا یہ روایت بھی ضعیف اور ناقابل اعتبار ٹھہری۔ ہمارے مطالعے میں ابھی تک کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں آئی جس میں یہ مذکور ہو کہ عبداللہ بن ابی سرح وحی کے الفاظ میں ملاوٹ کر دیتے تھے، لہٰذا ایسی کمزور، نامقبول اور ضعیف روایت کی بنیاد پر قرآن کو جھٹلانا حقیقتاً سچائی کا انکار کرنا ہے۔ ہاں، ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ پھر ان مفسرین اور چند مورخین نے یہ ضعیف روایت تحریر ہی کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی مصنفین نے صرف تدوین یعنی کہ جمع کرنے کا کام کیا ہے تاکہ موجود علم کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے، جیسے آج بھی تاریخ پر کام ہوتا ہے اور بعد والے دلائل کی بنیاد پر کسی واقعے کی تصدیق یا تکذیب کر دیتے ہیں۔ اب یہ اعتراض فضول ہے کہ مورخین نے ہر تاریخی واقعے کو کیوں لکھ دیا؟ اس لیے کہ یہ علمی خیانت ہے کہ ایک مورخ تک کوئی واقعہ پہنچا اور وہ اسے نقل نہ کرے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے مفسرین اور ہمارے مورخین کے پاس یہ ضعیف روایت پہنچی تو انہوں نے اسے جگہ دے دی یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایک روایت ہے جو کہ منقول ہے، اب اس کا صحیح ہونا یا غلط ہونا محدثین بتائیں گے۔ اور آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر جناب عبداللہ بن ابی سرح نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تو دوسری بار اسلام کا قبول کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انہوں نے دین کو حق جانا، اسلام کو حق جانا، تبھی قبول کیا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ملتے ہیں اگلے اعتراض کے جواب کے ساتھ۔